بات کرنے سے پہلے اپنا موقف ہمیں بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی جو ہے ہمارا موقف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں اس پہ ایک روایت پیش کرو۔ وہ ہمیں کہا کرتے ہیں 400 حدیثیں، 150 حدیثیں، 20 حدیثیں۔ ہم کہتے ہیں عمل کرنے کے لیے 20، 30، 100، 400 کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمل کرنے کے لیے تو ایک ہی حدیث کافی ہے۔ آپ اپنے عمل پر جو ہے ایک حدیث پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہوئے ہمیشہ رفع الیدین کیا، باقی جگہ پر ہمیشہ رفع الیدین چھوڑا، کبھی رفع الیدین نہیں کیا۔ تو پھر جو ہے ہم آپ کی بات پہ غور کر سکتے ہیں۔ ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ خلافیات بیہقی کے اندر جو ہے ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، حالانکہ وہ روایت موضوع ہے۔ خود جو ہے تعلیقات سلفیہ کے اندر عطاء اللہ علی بوجانی نے کہا ہے یہ روایت سخت ضعیف ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسے راوی ہیں جو کہ حدیث کو گھڑنے والے، ان پر حدیث کے گھڑنے کا تان ہے، اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر بھی اور تیسری رکعت کے کھڑے ہونے کا رفع الیدین نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، اور باقی 18 جگہ کی نفی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں 10 کا اثبات، 18 کی نفی، اور ہمیشہ کا لفظ آپ ہمیں دکھائیں، لیکن یہ بیچارے دکھا نہیں سکتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ منع کی حدیث دکھاؤ، ہم کہتے ہیں باقی 18 کے منع کی حدیث دکھاؤ۔ جیسا سوال وہ کرے ایسا سوال آپ کر لیں، انشاءاللہ کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ وہ بخاری کی روایت حضرت ابن عمر کی پڑھے، آپ کہو یہ ہماری دلیل ہے۔ وہ بخاری کی حدیث کسی اور صحابی سے پڑھے یا کسی اور کتاب سے پڑھے، حضرت مالک بن حویرث کی حدیث پڑھے یا حضرت والد بن حجر کی پڑھے، کوئی روایت آپ کہو یہ ہماری دلیل ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا، یہ کرتے تھے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، کبھی ایک نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اس پہ آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کرو، ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ اس پہ ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ ہمارا ثبوت پہ جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ ثبوت پہ مانا دوام لے تو پھر کہو 28 مرتبہ ثابت ہم کرتے ہیں، 28 مرتبہ ثابت ہم نے کر دیا۔ پہلے اپنی رفع الیدین کو درست کرو، اپنی رفع الیدین کو پوری کرو، پھر آگر ہم سے بات کرو۔ تمہاری رفع الیدین ادھوری ہے، حدیث کی رفع الیدین پوری ہے، تم ادھوری رفع الیدین کرتے ہو، پوری رفع الیدین نہیں کرتے۔ ایک غیر مقلد مجھے کہنے لگا، کہتا ہے جی کہ اپنا رفع الیدین نماز کی زینت ہے۔ میں نے کہا بالکل، نیل المرام کے اندر جو ہے روایت ذکر کی گئی ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ جو ہے رفع الیدین جو ہے وہ نماز کی زینت ہے۔ تو اب تمہاری زینت ادھوری ہے، اپنی زینت کو پوری کرو پہلے۔ کہتا جی نماز کے اندر حسن پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا پھر تو شیعہ حضرات کی نماز تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ یہ رفع الیدین کرتے ہیں، وہ یہ رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع کے علاوہ رفع الیدین کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ تو پھر شیعہ تمہارے پاس آ کر کہے کہ ہر رفع الیدین کے کرنے پر جو ہے نیکی ملتی ہے، تو تم اتنی نیکیوں میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اپنی نیکیوں میں اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ باقی مقامات پر رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے ڈکوسے نہ چھوڑو، دلائل کی دنیا میں بات کرو۔ دلائل کی دنیا میں تمہارے پاس ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے جس سے تم یہ ثابت کر سکو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین تمہارے والا کیا۔ جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ اور ہے، غیر مقلدوں کا رفع الیدین اور ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا تو بات کو پہچاننا اور فرق کرنا، دلائل دینا آسان ہو جائے گا کہ حدیث کا رفع الیدین 28 مرتبہ، غیر مقلدوں کا رفع الیدین 10 مرتبہ، یہ من مرضی کا رفع الیدین ہے، یہ خواہش پرستی کا رفع الیدین ہے، یہ حدیث کا رفع الیدین نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا جی؟ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔